ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ معزز سامعین کرام اور برادران عزیز، اسلامی سال اپنے اختتام کو تقریباً پہنچ رہا ہے اور جلد ہی نیا اسلامی سال شروع ہونے والا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اسلامی سال کا آغاز محرم الحرام کے مہینے سے ہوتا ہے اور شریعت کے اندر احکام کا مدار بھی وہ قمری مہینوں پہ رکھا گیا ہے، شمسی مہینوں پر شریعت کے احکام کا مدار نہیں رکھا گیا۔ اسی وجہ سے علماء نے لکھا ہے کہ قمری تاریخ کا یاد رکھنا اور اس کے مطابق اپنے معاملات کو انجام دینا یہ فرض علی الکفایہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ساری امت یا کوئی علاقے کے خاص لوگ قمری تاریخوں کا اعتبار کرنا چھوڑ دیں اور اس کے مطابق اپنے معاملات کو، اپنے اعمال کو انجام نہ دیں تو وہ ساری قوم اور وہ سارے علاقے کے لوگ گنہگار ہوں۔ اور اگر بعض لوگ بھی اس قمری مہینے کے اعتبار کو اپنے معاملات میں زندہ کر لیں اور اس کا اعتبار کریں تو پھر سب کی طرف سے فرض کفایہ ادا ہو جائے۔ اس لیے بحیثیت مسلمان ہر شخص کو اسلامی مہینوں کے نام بھی معلوم ہونے چاہیے۔ بہت ہی افسوس سے کہنا پڑتا ہے، اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ بھی اگر ان سے پوچھا جائے تو وہ اسلامی سال کے 12 مہینے انگلیوں پر گن کر نہیں بتا سکتے، ان کا نام نہیں لے سکتے۔ وہ شمسی مہینوں کا نام لے لیں گے، جنوری، فروری، مارچ ان سے سن لیں، بچوں سے سن لیں، وہ سنا دیں گے، لیکن بہت کم ایسے لوگ ہوں گے کہ جو اسلامی مہینوں کے نام زبانی بتا سکیں۔ تو محرم الحرام، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولی، جمادی الثانیہ، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، یہ 12 مہینے ہیں۔ ان میں ذوالحجہ 12واں مہینہ ہے جس کی آج 29 تاریخ ہے، اور پہلا مہینہ محرم الحرام ہے۔ اسلام کے اندر سن ہجری کا آغاز کب سے ہوا، اس کی بھی ایک تاریخ ہے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ 21 ہجری کو جب حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ خلافت چل رہا تھا، ان کے سامنے ایک تحریر پیش ہوئی
اور اس تحریر میں شعبان لکھا ہوا تھا۔ حضرت عمر نے اپنے ارد گرد کے حضرات و صحابہ سے پوچھا کہ اس شعبان سے کون سا شعبان مراد ہے، موجودہ یا گزشتہ؟ چونکہ اس کی تعین نہیں تھی، اس پہ سن لکھا ہوا نہیں تھا، صرف مہینہ شعبان لکھا ہوا تھا۔ اور یہ جو سال کی گنتی محرم سے لے کر ذوالحجہ تک ہے، یہ تو قدیم زمانے سے چل رہی ہے۔ میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی، جو سورہ توبہ کی آیت ہے، اس میں اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتے ہیں بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک وہ 12 ہے، جن کے اندر 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ جس دن سے اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، یہ اس دن سے چل رہے ہیں۔ تو یہ جو مہینے اسلامی ہیں محرم سے لے کر ذوالحجہ تک، اس کا آغاز تو اس کائنات کی پیدائش کے ساتھ ہی ہو گیا تھا، یوم خلق السماوات والارض۔ اور ان میں 4 مہینے حرمت والے ہیں، جن کی حرمت تمام انبیاء کے مذاہب میں مسلم تھی، اور اسلام کے شروع زمانے تک بھی ان 4 مہینوں کے اندر قتل و قتال کی ممانعت تھی۔ لیکن بعد میں وہ حکم منسوخ ہوا، تو اب اس مہینے میں دشمن سے قتل و قتال کی تو اجازت ہے، لیکن اس حیثیت سے اس کی حرمت کہ اس میں انسان اپنی جانوں پر کوئی زیادتی نہ کرے، کوئی ظلم نہ کرے، کوئی گناہ نہ کرے، وہ ابھی بھی باقی ہے۔ خود اللہ فرماتے ہیں فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ انسان اپنی جان پہ ظلم کیسے کرتا ہے؟ اس کو نقصان پہنچا کر، یہ مراد نہیں ہے کہ کوئی شخص اپنی انگلی کاٹ دے، وہ تو سبھی برا سمجھتے ہیں، اور کوئی عاقل آدمی یہ کام نہیں کرتا کہ وہ اپنے آپ کو کوئی جسمانی تکلیف پہنچائے۔ اس آیت میں فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے حکموں کو مت توڑو، معصیت کا ارتکاب نہ کرو، کہ گناہ یہ انسان کا اپنی جان پر اور اپنے نفس پر ظلم ہے، کہ اس گناہ کا وبال اسی کو بھگتنا ہوگا۔ اگر گناہ کیا اور توبہ کیے بغیر مر گیا تو اس گناہ کی سزا اسی کو بھگتنی ہوگی۔ اس لیے گویا یہ گناہ کرنا اپنی جان پر ظلم کرنا ہے۔ پھر فرمایا کہ مشرکین سے تم قتال تو کرو، اس کی اجازت ہے، لیکن اپنی جانوں پہ ظلم نہ کرنا۔ اب یہ جو حرمت والے مہینے، یہ 4 کون کون سے ہیں؟ ان میں ایک ذوالقعدہ ہے، ایک ذوالحجہ ہے، یہ 2 مہینے تقریباً اب پورے ہو رہے ہیں۔ تیسرا مہینہ محرم ہے، اور چوتھا رجب ہے۔ یہ 4 مہینے اشہر حرم کہلاتے ہیں۔ یہ بھی مسلمانوں کو معلوم ہونا چاہیے، اکثر لوگ اس سے بھی واقف نہیں ہوتے۔ جیسے حج کے 3 مہینے معلوم ہیں، الحج اشہر معلومات، چند معلوم مہینے ہیں۔ وہ کون کون سے ہیں؟ وہ شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ کا شروع کا حصہ، جس کے اندر حج کے مناسک ادا کیے جاتے ہیں۔ ان کو اشہر معلومات یا اشہر حج کہا جاتا ہے۔ اور اشہر حرم میں شوال داخل نہیں ہے، ذوالقعدہ داخل ہے، ذوالحجہ داخل ہے، اور پھر اب جو مہینہ آ رہا ہے محرم الحرام، جو اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، اور پھر رجب جو جمادی الثانیہ اور شعبان کے درمیان میں آتا ہے، کہ رجب کے بعد شعبان، پھر رمضان، پھر شوال۔ تو یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ تو ان کی حرمت بھی قدیم زمانے سے چلی آ رہی ہے، اور سال کے اندر جو 12 مہینے کی ترتیب ہے اور ان کے نام ہیں، یہ بھی شروع ہی سے چلے آ رہے ہیں۔ اس لیے شعبان تو لکھا ہوا تھا اس خط میں، لیکن سن لکھا ہوا نہیں تھا۔ تو حضرت فاروق اعظم نے پوچھا کہ یہ کس سن کا ہے، موجودہ یا گزشتہ؟ تو اس کا جواب ان موجودین کے پاس نہیں تھا، تو انہوں نے صحابہ کرام کا اجلاس بلایا، جو موجود تھے ان سب کو بلایا، اور مشورہ ہوا کہ ان مہینوں کی تعین کے لیے سن کا آغاز ضروری ہے، لہٰذا سن ہم جو ہے وہ کہاں سے شروع کریں؟ سن ہجری کا آغاز کہاں سے کریں؟ سن عیسوی کا آغاز تو پہلے سے تھا، چل رہا تھا، لیکن سن ہجری اسلامی سن کا آغاز کہاں سے کریں؟ ایک رائے یہ آئی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت جس سن میں ہوئی ہے، اس سن سے اسلامی سال کا آغاز کیا جائے۔ دوسری رائے یہ آئی کہ جس سن میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت سے سرفراز کیا گیا، اس سن سے اسلامی سال کا آغاز کیا جائے۔ اس میں جو پہلی رائے تھی وہ بھی بڑی اہم تھی، اس وجہ سے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ساری انسانیت بلکہ ساری مخلوقات پر اللہ کا عظیم احسان ہے، بہت بڑا احسان ہے۔ اور یہ کوئی مورخ نہیں کہہ رہا، یہ کوئی سیرت نگار نہیں کہہ رہا، بلکہ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود ارشاد فرما رہے ہیں
لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل فی ضلال مبین. تحقیق بلا شبہ، یعنی بڑی تاکید سے فرمایا، بلا شبہ اللہ نے بڑا احسان فرمایا اہل ایمان پر کہ انہی میں سے ایک رسول مبعوث کر دیا، انہی انسانوں میں سے ایک رسول اللہ نے بھیجا. وہ کیا کام کرتے ہیں؟ اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں. اور کیا کرتے ہیں؟ لوگوں کے دلوں کا تزکیہ کرتے ہیں اور کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں. اور لوگ ان کی آمد سے پہلے بڑی کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے، بڑے نادان تھے، بڑے گناہوں میں پڑے ہوئے تھے. تو اللہ خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کو، آپ کی پیدائش کو اور آپ کے اس دنیا میں تشریف لانے کو عظیم احسان فرما رہے ہیں. تو یہ رائے اس بنیاد پر مبنی تھی کہ یہ ایک بہت بڑا احسان ہے. جو دوسری رائے تھی کہ جس سن میں آپ کو نبوت ملی وہ بھی بڑی وقیع اور اہم رائے تھی، اس وجہ سے کہ آپ کو نبوت کا ملنا یہ ایک عظیم انقلاب تھا، اور آپ کی نبوت سے اس کائنات میں آخری نبوت کا آغاز ہوا. آپ سے پہلے جو نبوت کا سلسلہ چل رہا تھا وہ آپ کی نبوت پر پہنچ کر ختم ہو رہا تھا، اور آپ کی نبوت تا قیامت شروع ہو رہی تھی. اس وجہ سے بعض حضرات کی رائے یہ ہوئی کہ اسلامی سال کا آغاز اس سن سے کیا جائے جس سن میں آپ کو نبوت سے سرفراز فرمایا گیا. تیسری رائے جو حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ کی تھی وہ یہ تھی کہ ہجرت سے اسلامی سال کا آغاز کیا جائے، کہ جس سن میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے اہل مکہ کے ظلم و ستم کی وجہ سے ہجرت فرمائی مدینہ منورہ کی طرف، اس سن کو اسلامی سال کا آغاز شمار کیا جائے اور اس سے اسلامی سال کا اعتبار کیا جائے. اور چوتھی رائے یہ آئی کہ جس سن میں جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے وصال فرمایا، اس دنیا سے کوچ فرمایا، اس سن کو اسلامی سن کے آغاز کے لیے معتبر قرار دیا جائے. یہ چار آراء مشہور تھیں جو آئیں. حضرت فاروق اعظم نے ان میں سے 3 آراء کو مسترد کر دیا اور سارے صحابہ نے اس میں آپ کا اتفاق کیا. پہلی رائے جو پیدائش کے حوالے سے تھی اس کو مسترد کیا، اور وہ اس لیے مسترد کیا کہ پیدائش کے سن میں اختلاف تھا کہ کس سن میں ہوا ہے، اور آپ کو نبوت کس سن میں ملی اس میں بھی اختلاف چلا آ رہا تھا کہ کس سن میں ہوئی، اس کی تحقیق نہیں ہو پا رہی تھی. تو آپ نے کہا کہ یہ جو 2 رائے ہیں یہ اس لیے مسترد ہے کہ اس میں پہلے ہی سے اختلاف ہے. اگر ہم اسلامی سال کے آغاز کی بنیاد اس کو قرار دیں تو یہ اختلاف اس میں بھی آ جائے گا اور امت میں اختلاف چلتا رہے گا. جہاں تک بات ہے کہ پیغمبر کی وفات جس سن میں ہوئی اس کو اس لیے مسترد کیا کہ وہ تو امت پر ایک بہت بڑا سانحہ تھا، ایک عظیم وہ غم تھا. ایسا بڑا غم تھا کہ حضرت فاروق اعظم کے ہوش بھی وہ برہم ہو گئے، اور وہ یہ کہنے لگے تلوار نکال کر، جو یہ کہے گا کہ محمد کا انتقال ہو گیا میں اس کی گردن جو ہے وہ سر سے اتار دوں گا. ان کو یقین نہیں آ رہا تھا. تو یہ اتنا بڑا ایک غم تھا. تو اس غم کے سال کو اسلامی سن کے آغاز میں مناسب نہیں سمجھا گیا. اب ایک ہی رائے رہ گئی اور وہ یہ تھی کہ ہجرت سے آغاز کیا جائے کہ جس سن میں آپ نے ہجرت فرمائی. اس پر سارے صحابہ کا اتفاق ہو گیا.